السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، آج 3-4 اہم خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. ایک تو کچھ عدالتی معاملات سے جڑی، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے روزانہ کی بنیاد پر ہی کورٹ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں امپورٹنٹ کیسز کی، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ اپڈیٹ میں دیتی رہتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بات کریں گے اہم ملاقاتوں کے حوالے سے. ایک اہم ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت عارف الوی کے ساتھ بھی، اور پھر اس کے بعد ایک اہم ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ بھی، رہنما کے ساتھ بھی. اور یہ ایک طرح کا پہلا باضابطہ رابطہ ہے جو کہ اس نگران حکومت کا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے. تو ان ملاقاتوں کا احوال بھی بتائیں گے، اور پھر آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ پی ایم ایل این نے ہونڈا 125 کے بعد ایک نئی آفر جو لانچ کی ہے، اس کے بعد تو میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کا کوئی ایک شخص بھی رہ جائے گا جو نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے نہ پہنچے. تو وہ کیا ہے آپ کے سامنے رکھیں گے اسی ویلاگ میں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. سب سے پہلے ذرا کورٹ رپورٹنگ ہو جائے تھوڑی سی. آج ہی عمران خان صاحب کے اوپر سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہونی تھی، اور یہ کارروائی طے شدہ تھی. جیل میں ہی ٹرائل ہونا تھا، چونکہ اب تو فیصلہ بھی آ چکا ہے، تو جیل میں ہی آج عدالت لگی. اور یہ ایک اس میں امپورٹنٹ بات ہوئی کہ پچھلی دفعہ بھی یہ دیکھا گیا تھا کہ عمران خان صاحب اور جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، دونوں کو ایک جالی کے پیچھے جو تھا وہ رکھا گیا، اور پھر بعد میں جب اس پر اعتراض کیا گیا تو وہ جالی پھر ہٹائی گئی تھی. لیکن آج بھی کچھ اسی طرح کا ماحول دیکھنے میں آیا. جو رپورٹرز وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ان کے مطابق جو انہیں بتایا گیا ہے کہ ایک پنجرے نما اس میں جگہ پہ عمران خان صاحب کو وہاں پہ لایا گیا ہے، رکھا گیا ہے، اور بڑے ہی افسوسناک طریقے سے ان کا یہ ٹرائل چل رہا ہے، جس میں مطلب ایک بندہ آلریڈی جیل میں ہے. اب جیل سے بھاگ کر تو وہ کہاں جائے گا؟ یہ نہیں ہے کہ وہ کورٹ میں ہے کہ کورٹ سے بھاگ کے وہ کہیں فرار ہو جائے گا. تو ایک بندہ جو آلریڈی جیل کے اندر ہے وہ وہاں سے تو فرار ہونے سے رہا. تو اس بات کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے کہ کیوں ان کو مزید کسی جیل میں یا کسی اس کے پنجرے میں بند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اس بات کی ابھی تک کوئی توجہ بھی پیش نہیں کی جا رہی ہے پروسیکیوٹر کی جانب سے، نہ جیل انتظامیہ کی جانب سے. تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب سا معاملہ جو اس میں صرف ایک واحد نقطہ میری سمجھ میں آتا ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تضحیک کی جائے، توہین کی جائے اور ایذا پہنچایا جائے، ایک طرح سے مینٹلی ٹارچر کیا جائے. اس کے علاوہ تو اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیوں آپ ایک سابق وزیر اعظم ہیں جس کو آپ ایک پنجرے نما جو ہے وہ عجیب و غریب سے بند جگہ پر رکھ کر اور پھر اس کا ٹرائل کر رہے ہیں، جج کو بھی وہیں لے کے جاتے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے تو چلیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، لیکن شاہ محمود قریشی کا کس حساب سے کس کھاتے میں جیل ٹرائل ہو رہا ہے، یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے. اور اسی بات کو اب شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلاء کی طرف سے چیلنج بھی کیا گیا ہے. تو بہرحال آج ہوا یہ کہ جی وکلاء نے، جو ان کے وکلاء تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو جو مطلوبہ ریکارڈ ہے اس کی کاپیز فراہم نہیں کی گئیں، چالان کی نقول فراہم نہیں کی گئیں. تو اس وجہ سے یہ فرد جرم کی جو کارروائی ہے اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. پہلے وہ ریکارڈ ان کو دیا جائے، چالان کی کاپیاں فراہم کی جائیں، پھر اس کے بعد اس معاملے کو آگے پیش رفت کی جائے. تو پھر آج ہی فی الحال یہ ایک ان کے لیے تھوڑا فیور میں فیصلہ آیا، اور کپتان کے اوپر آج فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. اب 25 اکتوبر کی نیکسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے، اور اس دن اب شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب دونوں کے اوپر ہی فرد جرم عائد کر دی جائے گی. سائفر کیس کی میں یہ بات کر رہی ہوں. باقی ایک اچھی خبر جیل سے یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سیل ہے اس کو تھوڑی توسیع دے دی گئی ہے، اور اب تقریباً 60 فٹ جگہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مل گئی ہے چہل قدمی کے لیے، جو ان کے سیل کے ساتھ ہی ایڈجسنٹ ہے. اور کھانے کی بھی اس موقع پہ بات کی ہے عمران خان صاحب نے جج ذوالقرنین ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ جیل انتظامیہ کے اس میں آتا ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے انہیں کو پوری کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر جو خدشات ہیں وہ دور ہونے چاہیے. تو اس پہ کوئی واضح حکم نہیں انہوں نے دیا، لیکن کم از کم جو وہ ایک مسئلہ تھا کہ بالکل ان کو موومنٹ کے لیے ہی مسئلہ ہو رہا تھا، تو وہ کم از کم ایڈریس ہو گیا عمران خان صاحب کا. تو یہ تو تھا جی جیل کے اندر کی صورتحال. اب ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہو رہا ہے باہر کے سلسلے میں. جی ایک خبر تو یہ سامنے آئی ہے کہ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے رؤوف حسن صاحب کی. اور رؤوف حسن صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے اس وقت سیکرٹری اطلاعات ہیں مرکزی، ان کے ساتھ بیرسٹر عمیر نیازی جو کہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا بھی حصہ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور ان دونوں نے جا کے ملاقات کی ہے صدر عارف الوی صاحب کے ساتھ. یہ جو ملاقات ہے یہ انہوں نے اپنے طور پر نہیں کی ہے، بلکہ عمران خان صاحب نے خاص ہدایت کی
آج اپنی ٹیم کے ساتھ جب ان کی بات چیت ہوئی تو انہوں نے اس میں انہیں ایک خاص پیغام بھی دیا اور خاص ہدایت کی کہ وہ جا کے صدر عارف الوی سے ملاقات کریں اور انہیں پیغام پہنچائیں. تو اب یہ جو دونوں حضرات ہیں یہ عمران خان صاحب کے بہاف پر ان کے پاس گئے اور وہاں جا کر انہوں نے صدر صاحب سے ملاقات کی ہے اور ان کو خاص پیغام پہنچایا ہے اور دونوں کی یہ امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے. اب وہ خاص پیغام کیا ہو سکتا ہے اس کی ابھی ظاہر مزید تفصیلات وہ لوگ جب باہر آئیں گے تو کچھ اس بارے میں اگر بتائیں گے تو آئیڈیا ہو سکے گا. لیکن جو میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی بار بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ صدر مملکت عارف الوی صاحب کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے الیکشن کی ڈیٹ دینی چاہیے تھی. اور انہوں نے اس سے پہلے بھی اظہار کیا کہ الیکشن کی ڈیٹ نہ پراپرلی اناؤنس کرنے پر انہیں افسوس ہوا ہے کہ صدر صاحب اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں. اب میرا اندازہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اسی سے متعلق کوئی خاص پیغام جو ہے وہ صدر عارف الوی صاحب کو بھجوایا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں صدر عارف الوی صاحب کے جو کچھ اقدامات ہوں گے وہ اس بات کا تعین کریں گے کہ وہ عمران خان صاحب کے پیغام کو کیسے لے رہے ہیں اور کیا وہ واقعی ابھی بھی اپنی پارٹی اور قائد کے ساتھ لائل ہیں یا پھر وہ بھی انڈر پریشر ہیں بہت سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرح. کیونکہ دوسری طرف سے بھی انہیں پیغامات مل رہے ہیں اور انہیں یہ پیغام مل چکے ہیں کہ جناب آپ جیسے ہی ایوان صدارت سے نکلیں گے تو آپ بھی تیار ہو جائیں, آپ کے لیے بھی بہت سارے کیسز جو ہیں وہ تیار کھڑے ہیں اور آپ بھی جیل ہی کی ہوا کھائیں گے جا کے. تو ایک طرف سے ان کے اوپر بھی پریشر ہے کیونکہ بحیثیت صدر تو بہرحال انہیں ایک استثنا حاصل ہے تو فی الحال تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, لیکن ان دی اینڈ تو ظاہر ہے کہ معاملات کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال جی اب صدر صاحب کیا کرتے ہیں ان کا کردار بڑا اہم ہونے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جو کہ آج نگران حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ باضابطہ ایک رابطہ تھا پہلا. اور یہ بیسکلی جو نگران وزیر اطلاعات ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب انہوں نے ملاقات کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شفقت محمود صاحب سے. شفقت محمود صاحب لاہور میں ہوتے ہیں اور انہی سے ان کی رہائش گاہ پر خود جا کر انہوں نے اپنی خواہش کے اوپر یہ ملاقات کی ہے مرتضیٰ سولنگی نے. تو اس ملاقات میں جو ان کا یہ بتانا ہے کہ ہم نے یہ ملاقات اس وجہ سے کی ہے تاکہ جو انتخابات آئندہ آنے ہیں اس میں ایک ہم آہنگی کا, تعاون کا اور ایک جو کوارڈینیشن کا ماحول ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے. اور بیسکلی اب یہ کوشش ہے کم از کم دکھانے کی حد تک کہ یہ تاثر دیا جائے کہ جی دیکھیے ہم تو سب پارٹیز کے لیے ایک جیسا ہی سلوک روا رکھنے کے علمبردار ہیں اور ہم نگران ہیں, تو لہٰذا ہم سب کے لیے ایکول لیول پلینگ فیلڈ اور ایکول گراؤنڈ جو ہے وہ مہیا کرنا چاہتے ہیں اور اچھے ماحول میں آزادانہ, منصفانہ اور شفاف انتخابات کا جو ایک انعقاد ہے اس کو جتنی بنانے میں اس کے قیام کے لیے جتنی ہماری ایک ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں. تو یہ تاثر دینے کے لیے جو ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب آج ادھر گئے ہیں اور شفقت محمود صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور پھر بعد میں یہی بتایا گیا کہ جی بڑے اچھے ماحول میں پی ٹی آئی نے بھی اس کو اپنے آفیشیل ہینڈل سے اسی طرح سے ایک اعلامیہ کی صورت میں ٹویٹ کیا. لیکن میرے اس کے اوپر کچھ الگ خیالات ہیں. ایک تو مجھے اس وجہ سے حیرانی ہے کہ آخر شفقت محمود صاحب کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگی ہے یا کون سا ایسا ان کا ڈیفرنٹ کوئی معاملہ ہے کہ ان کو کسی مقدمے میں اس طرح سے تکلیف نہیں پہنچائی گئی جیسے پاکستان تحریک انصاف کے باقی رہنماؤں کو. وہ کہاں کھڑے ہیں اس بات کو دیکھنا جانچنا بڑا ضروری ہے. شفقت محمود صاحب ویسے بھی مسلسل 9 میں تو بعد میں آیا, اس سے پہلے بھی ایون بہت زیادہ ایکٹیو ہمیں نظر نہیں آتے تھے پی ٹی آئی کے لیے جب سے رجیم چینج کے بعد جو بھی ایک اسٹرگل ان کی چل رہی تھی. لیکن پہلے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں دکھ جاتے تھے. 9 مئی کے بعد سے تو آنورڈز وہ کہیں پہ بھی نہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے نظر آئے اور نہ ہی ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف اس طرح سے کوئی ریڈز کیے گئے ہوں یا بہت انتقامی کارروائیاں کی گئی ہوں جس طرح سے ظلم و جبر کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کے مختلف باقی رہنماؤں کو کرنا پڑا. تو یہ ایک بہرحال ذہن میں سوال تو آتا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے یہ ابھی ڈگ آؤٹ کرنا باقی ہے کہ کیا کہیں وہ ایسا تو نہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے, کیا ایسا تو نہیں کہ وہ خود ہی بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ انڈلج نہیں ہوتے اور پھر ایک ہاف ہارٹیڈلی جیسے پلیئر کھیلتا ہے اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے ان کا. مجھے ان کے اوپر کچھ تحفظات ضرور ہیں, کچھ خدشات ضرور ہیں, لیکن میرے پاس چونکہ ابھی کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں باقاعدہ یہ کہہ سکوں کہ وہ کیا گیم کھیل رہے ہیں. لیکن اور ابھی تک پی ٹی آئی نے آفیشلی ان کو کوئی ڈسون بھی نہیں کیا ہے یا ان کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام بھی نہیں لگا. لیکن بہرحال ان کا کردار مجھے تو تھوڑا مشکوک ہی نظر آتا ہے, ورنہ جہاں سب کے اوپر قہر ٹوٹا پڑا ہے
تو ان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ بچے ہوئے ہیں؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور پھر مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی آ کر انہی سے بات کر رہے ہیں. خیر ایک یہ بھی چیز ہے کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب ہوں یا شفقت محمود صاحب، یہ دونوں چونکہ ایک کمیونٹی پاسٹ میں ایک رہی ہے ان کی. سولنگی صاحب بھی صحافی ہے، شفقت محمود صاحب بھی کالم وغیرہ لکھتے رہے، انہوں نے بھی کچھ عرصہ صحافت تو کی ہے. تو بہرحال ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کچھ آپس کے ذاتی تعلقات بھی ہوں، اس وجہ سے بھی انہوں نے یہ پریفر کیا ہو. لیکن بہرحال اگر یہ انتخابات کے انعقاد کی طرف ایک کوئی بڑھتا ہوا قدم ہے، اور اگر شفقت محمود صاحب اس سلسلے میں اگر پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستہ نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ جہاں پر انہیں بھی جلسے جلوس کی اجازت مل سکے، کوئی ان کے لیے بھی جو معاملات ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہونا شروع ہو جائیں، تو میرا خیال ہے پھر بھی یہ پی ٹی آئی کے لیے ان حالات میں ان کی ایک اچھی ایفرٹ ہو سکتی ہے اس زمین میں، اگر وہ اس میں کوئی کامیاب ہوتے ہیں. لیکن آنیسٹلی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف درشنی سی ملاقات تھی، اور جہاں ایک طرف اتنا جبر و استبداد ہو رہا ہے وہاں پر ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ ایک دم جی کوئی صبح اٹھ کے جائے اور کہے کہ جی سب ٹھیک ہو گیا لہٰذا آؤ جی پی ٹی آئی کے ساتھ جھپیاں ڈالیں. تو یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی. یہ صرف کچھ درشنی سی ملاقات ہے، اس میں کوئی خاص زیادہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایک اور جو میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ سلیم بخاری صاحب کے میں نے ایک کلپ دیکھا، اور سلیم بخاری صاحب ایک سینئر صحافی ہیں، اور میرے ساتھ ان کی جب بھی کبھی بات ہوئی تو بڑے احترام سے ہمیشہ پیش آئے ہیں. ان کے اختلافات ضرور ہیں نظریاتی طور پر میرے ساتھ، اور میرے ان کے ساتھ ہم مختلف انداز سے سوچتے ہیں بہت سارے معاملات پر، لیکن بہرحال آپس میں ایک احترام کا رشتہ رہا ہے. لیکن ان کا ایک کلپ جو میری نظر سے گزرا ہے اس نے مجھے ذاتی طور پر بڑا دکھ پہنچایا ہے، اور میں یہ حیران ہو رہی تھی دیکھ کے کہ کس طرح وہ ایسی بات کر سکتے ہیں. ارشد شریف صاحب کی شہادت جو ہے وہ سب کے لیے ایک بڑا تکلیف دہ امر ہے، اور ہر کوئی اس کے اوپر بہت دکھی ہوتا ہے. یہ بڑا ایک ایموشنل سا ہمارا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایسا واقعہ ہے کہ جس سے ہماری ایک جذباتی وابستگی بہت زیادہ ہے. اور سلیم بخاری صاحب نے اپنے پروگرام میں یہ ایک عجیب و غریب سی بات کی کہ جناب مراد سعید صاحب اس لیے چھپتے پھر رہے ہیں کہ انہیں خدشہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی انہیں قتل کروا سکتے ہیں، اور مراد سعید کے پاس ارشد شریف شہید کا موبائل بھی ہے اور لیپ ٹاپ بھی ہے، اور وہ اس لیے اس کو کور کرتے پھر رہے ہیں کہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے، کیونکہ اس سے پھر پورا راز کھل جائے گا کہ آخر ارشد شریف کا قاتل کون ہے، اور ساری جو کہانی ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی. اور جس انداز سے وہ گفتگو کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا اشارہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی طرف ہی ہے کہ جیسے وہ ارشد شریف کو قتل کروانے میں ملوث رہے ہیں اور جی وہی بینیفیشری ہیں. تو اس انداز سے انہوں نے گفتگو کی، مجھے یہ بہت ان کی عجیب و غریب سی بات لگی. منطق کی یہ بہت عجیب تھی، کامن سینس سے بھی آری نظر آئی کہ بھائی دیکھیے، اگر پہلی بات تو یہ کہ جو ارشد شریف کے پروڈیوسر ہیں انہوں نے اس پر ایک صاف بڑا واضح بیان دیا، اور یہ وہ پروڈیوسر ہیں جو ہر یعنی سمجھ لیں کہ جن کے ساتھ موسٹ آف دا ٹائم دن کا جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ گزرتا تھا ان کا. تو انہوں نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کا موبائل جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہے، ان کا موبائل کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو ایف آئی اے کے پاس ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ جو ان کا لیپ ٹاپ ہے وہ گھر پر موجود ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ لیپ ٹاپ کوئی ایسا فریکوینٹ لیپ ٹاپ اس طرح سے یوز نہیں کرتے تھے ارشد شریف کے اپنی کہ ساری چیزیں کو انہوں نے لیپ ٹاپ میں ڈال رکھی ہوں، تو وہ اس طرح سے یوزر نہیں تھے لیپ ٹاپ کے. تو ایک تو ان کی یہ گواہی کافی امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے پھر اس پہ کافی غم و غصے کا اظہار کیا جو سلیم بخاری صاحب نے یہ ایک ہرجہ سرائی سی کی ہے. دوسری طرف کامن سینس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو بھائی مراد سعید کے پاس اگر کوئی اتنا سینسیٹیو مٹیریل ہے تو آپ کے خیال سے وہ اس کو لے کے موبائل کو بھی اور لیپ ٹاپ کو بھی اور سینے سے لگا کے کہیں کمرے میں دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کبھی کوئی آ کے پکڑ لے اور وہ اس کے ہاتھ لگ جائے. مطلب اگر آپ فلمیں بھی دیکھتے ہو تو آپ کو اتنی سینس ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا مٹیریل ہے جو آپ کے خلاف ہے، آپ کے کوئی ایسے جرائم کے شواہد ہیں، تو سب سے پہلے آپ ان شواہد کو کل کرتے ہیں، ان کو ڈیفیوز کرتے ہیں، ان کو بالکل ملیا میٹ کر دیتے ہیں کہ ان کا کوئی نشان باقی نہ رہے تاکہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ سکیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ ان کو سنبھال کے سینے سے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ جی میرے خلاف شواہد ہیں میں اپنے پاس سنبھال کے رکھوں تاکہ کبھی نہ کبھی وہ کسی کے ہاتھ لگ جائیں. تو یہ اتنی فضول بات کی ہے انہوں نے کہ جی وہ ان کا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو موبائل ہے اور لیپ ٹاپ ہے، اور اس میں سارے ان کے اپنے خلاف جو ہیں وہ شواہد ہیں. تو یہ بس اب ان باتوں پر بندہ کیا کہے، بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں کہ جس کے اوپر پھر آپ بعد میں افسوس ہی کرتے ہیں کہ اچھے خاصے سنجیدہ لوگ جن کو آپ کبھی سمجھتے رہے ہوں بچپن میں اور پھر
ان کی طرف سے کوئی غیر ذمہ داری کی اس طرح کی بات کی جائے تو بہت تکلیف کا باعث بنتی ہے. اور لاسٹلی میں ذرا بتا دوں کہ غیر ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے تو اس طرح کے تو نمونے جو ہیں وہ ہمارے ملک میں بھرے پڑے ہیں کہ جو غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی جس کو کہتے ہیں نا لغو اور لا یعنی اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات توہین آمیز قسم کی گفتگو کرنے میں کمال رکھتے ہیں، جہالت کی انتہا پر ہوتے ہیں. میرا خیال ہے یہ سب سے بیسٹ ورڈ ہے. اور ایسے ہی ایک ہیں جی اسد الرحمان صاحب جو کہ PMLN کے رہنما ہیں، سابق MN بھی رہ چکے ہیں، اور ان کی طرف سے اپنے قائد کے استقبال کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک نئی آفر جو ہے وہ مارکیٹ میں متعارف کرائی گئی ہے. یہ موصوف سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کوئی اللہ تعالیٰ ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص یہ نعوذ باللہ ان کے کوئی خاص کوئی ایسی ہستی ہیں کہ جن کو پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ نوازا ہوا ہے. یعنی یہ سب لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ جو شخص نواز شریف کے استقبال کے لیے جائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یہ ان کے الفاظ ہیں، آپ اندازہ لگائیں. اور ویسے ہی سارے آس پاس جاہل بیٹھے ہیں کہ جو اس طرح کی جاہلانہ بات کے اوپر تالیاں بھی بجا رہے ہیں. یعنی آپ ٹھیک ہے آپ کی بریانی سے بات نہیں بن رہی، آپ کی ہونڈا 125 سے بات نہیں بن رہی، آپ کی عمرہ کی ٹکٹوں سے بات نہیں بن رہی، تو اب آپ اس بات پر آ گئے ہیں کہ جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہیں کہ جی کسی ایک مفرور مجرم شخص کو آپ ریسیو کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو جنت میں سیدھی جگہ ملے گی جا کر. تو اس طرح کی بات. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جاہلوں کا یہ کون سا ٹولہ ہے جو کہ مسلط ہے. اور چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ایسے لوگ ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف ان میں، ہر جماعت میں اس طرح کے نمونے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کسی بھی جماعت کی طرف سے اس طرح کی گفتگو ہو جاہلانہ تو اس کو کنڈیم ہی کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیں ویسے کہ اگر یہ PTI کی کسی طرف سے کی ہوتی تو کون کون سے فتوے نہیں اس وقت جو جہاندیدہ دانشور ہیں انہوں نے جاری کر دیے ہوتے کہ جناب یہ تو خدائی کے دعوے دار ہو گئے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہو گئے ہیں، تو کیا کچھ نہیں توہین مذہب کے نام پر ہو گیا ہوتا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.